أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنا دیا يدعون إلى النار جو آگ کی طرف بلانے والے تھے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. امامت اچھائی میں بھی ہوتی ہے، برائی میں بھی ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں سے لڑو. اور یہاں فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جبکہ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے اپنے انبیاء کو اور اپنے رسول کو ایسے امام بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کرتے تھے، لوگوں کو راہ دکھاتے تھے، سیدھا راستہ یہ ہے. تو فرمایا کہ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار وبئس الورد المورود. کل قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اس کی قیادت میں یہ ساری قوم آگ پر پہنچے گی اور وہ سمجھیں گے کہ یہ پینے کی کوئی چیز ہے، اسے پینے کے لیے آگے بڑھیں گے تو آگے ان کا آگ سے سامنا ہوگا اور وہ اس میں گرا دیے جائیں گے. تو فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. دنیا میں تو 4 دن انہوں نے عیش کر لی، حکومت بھی کر لی اور لوگوں پر ظلم و ستم بھی کر لیا، لیکن آخرت میں ان کے یہ ٹھاٹ باٹ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ یکا و تنہا بلا مددگار تنہا اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی ہم نے اس دنیا میں لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. فرمایا کہ لعنت فرعونیوں کے پیچھے اس طرح لگا دی گئی ہے کہ اب قیامت تک جو بھی ان کا ذکر کرے گا لعنت کے ساتھ کرے گا اور ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا اور ان کو اللہ کی رحمت سے دور، انتہائی گمراہ اور انتہائی برے لوگ سمجھ کر ان کا ذکر کرے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. مقبوحین کا معنی بگڑے ہوئے چہروں والے، برے حالات میں گرفتار، بدحال، جسے ہم کہتے ہیں برے حال سے بانکے دہاڑے، اس سے بھی کہیں برا ان کا حال ہوگا اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. سیاہی ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی، گویا کہ کالی رات کا ایک ٹکڑا ان کے چہروں پر چڑھا دیا گیا ہے. اور جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے. فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. کچھ چہرے ایسے سیاہ اور زرد ہوں گے اور مایوسی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی اور انہیں پتہ ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ انتہائی ہولناک سلوک کیا جانے والا ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی من بعد ما اہلکنا القرون الاولی پہلی بہت سی نسلوں کی ہلاکت کے بعد بصائر للناس یہ کتاب لوگوں کو راستہ دکھانے والی تھی وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہدایت تھی اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فرمایا قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط اور قوم شعیب کو تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور انہیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جو لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی اور اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، اور اگر یہ یہودی اس پر ٹھیک طریقے سے عمل کر لیتے تو انہیں بہت بڑی نصیحت حاصل ہو جاتی اور یہ بڑے ہدایت یافتہ لوگ بن جاتے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اور آپ مغربی جانب نہیں تھے، اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے حکم کی وحی کی، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور نہ ہی آپ وہاں موجود رہنے والوں میں سے تھے۔ فرمایا اے میرے حبیب، آپ طور پہاڑ کی مغربی جانب میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ یہ تمام واقعات اس طرح بیان کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک جیسے آپ وہاں موجود ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ یہ واقعات آپ کو ہم اپنی وحی کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ باقاعدہ تاریخ کے مرتب ہونے سے پہلے کے واقعات جنہیں کسی کتاب میں نقل بھی نہیں کیا گیا، وہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ جو یہ واقعات بیان کر رہے ہیں یہ آپ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی نے نہیں بتلائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے، اور پیغمبر کو علم غیب بھی نہیں ہوتا۔ امور غیبیہ میں سے صرف وہ چیزیں اللہ کے نبیوں کو معلوم ہوتی ہیں جو انہیں وحی کے ذریعے سے بتلا دی جاتی ہیں۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا اور لیکن ہم نے بہت سی نسلوں کو پیدا کیا، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ تو ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ اور نہ ہی آپ مدین والوں میں مقیم تھے۔ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھ رہے ہوں وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن ہم ہی تھے اپنے رسولوں کو بھیجنے والے. فرمایا کہ آپ اہل مدین میں رہائش پذیر بھی نہیں تھے. پھر مدین کے تمام حالات جو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پیش آئے وہ آپ نے ان کو من و عن سنا دیے ہیں، اور اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ گزشتہ زمانے کے یہ واقعات اللہ کے بتانے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں. ترجمہ ایک بار. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت کے دن وہ بالکل کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ان کے پیچھے لگا دی ہم نے اس دنیا میں لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے دن ان کی بری شکلیں ہوں گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. من بعد ما اہلکنا القرون الاولی پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد بصائر للناس یہ کتاب لوگوں کو راستہ دکھانے والی تھی. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہدایت تھی اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اور آپ مغربی جانب نہیں تھے. إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے حکم کی وحی کی. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور نہ آپ وہاں موجود رہنے والوں میں سے تھے. وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ تو ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی. وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ اور نہ ہی آپ مدین والوں میں مقیم تھے. تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھتے. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن یہ ہم ہی تھے رسولوں کو بھیجنے والے.
وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.